950 سال کم و بیش کا عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کروا کے دیکھا، کبھی قوم کی نافرمانی کروا کے دیکھا، کبھی قوم پہ عذاب بھجوا کے دیکھا، کبھی آپ پر طوفان کا عذاب بھجوا کے دیکھا، کبھی آپ کو کشتی میں بٹھا کے دیکھا، کبھی اس کشتی کو اس طوفان کے اندر محفوظ کروا کے دیکھا، اور کبھی آپ کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے لگا کے دیکھا۔ اچھا، اپنے بندے کو ہر رنگ میں دیکھتا ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پرورش کروا کے دیکھا، کبھی آپ کے مبارک ہاتھوں سے بتوں کے ٹکڑے کروا کے دیکھا، کبھی نمرود کے بھرے دربار میں اپنی توحید کا جھنڈا لہروا کے دیکھا، کبھی آپ کو آگ میں پھینکوا کے دیکھا، اور کبھی اسی آگ کے اندر اپنا معراج کروا کے دیکھا۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی دعا کروا کے دیکھا، کبھی اسماعیل اور یحییٰ علیہ السلام آپ کو دلوا کے دیکھا، اور کبھی کعبے کی تعمیر کروا کے دیکھا، کبھی اسی بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلوا کے دیکھا، کبھی جنت سے دمبا بھجوا کے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کروا کے دیکھا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام سے قوم کو تبلیغ کروا کے دیکھا، کبھی گردن پہ چھری چلوا کے آپ کو ذبح کروا کے دیکھا، کبھی یحییٰ علیہ السلام سے قوم کو تبلیغ کروا کے دیکھا، کبھی آپ کو شہید کروا کے دیکھا، کبھی زکریا علیہ السلام سے قوم کو تبلیغ کروا کے دیکھا، کبھی درخت میں چھپوا کے دیکھا، کبھی درخت کے سر پہ آرا رکھوا کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے بدن کے ٹکڑے کروا کے دیکھا، اور کبھی اسی آرے کے نیچے اپنا معراج کروا کے دیکھا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کو تبلیغ کروا کے دیکھا، اور کبھی آپ کو مصر سے مدین کی طرف ہجرت کروا کے دیکھا، کبھی شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چروا کے دیکھا، کبھی پھر مدین سے واپس مصر بھجوا کے دیکھا، اور کبھی جناب فرعون کے دربار میں الہ کلمۃ اللہ کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کو بھجوا کے دیکھا، کبھی طور پہ بلا کے اپنا کلام سنا کے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے کے اندر آپ سے بلوا کے دیکھا، کبھی پنگھوڑے میں آپ کی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوا کے دیکھا، اور کبھی آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی گود میں بٹھوا کے دیکھا، کبھی باپ کے کندھوں پہ چھڑوا کے دیکھا، کبھی بھائیوں کے ساتھ بھجوا کے دیکھا، کبھی اندھیرے کنویں میں جلوا کے دیکھا، کبھی کھوٹے سکوں کے بدلے بکوا کے دیکھا، کبھی قید خانے میں بھجوا کے دیکھا، اور کبھی تخت شاہی پہ آپ کو بٹھا کے دیکھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غاروں میں بلا کے وہاں ریاض و نیاز کی باتیں کروا کے دیکھا، کبھی غار حرا میں بلا کے اپنا کلام اتار کے دیکھا، کبھی غار ثور میں چھپا کے دیکھا، کبھی طیف کے بازاروں میں پتھر پڑوا کے دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں، کبھی بازاروں، کبھی کوثاروں اور کوہ صفا پہ قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگوا کے دیکھا، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں اپنی توحید کا پیغام سنوا کے دیکھا، اور کبھی اپنے محبوب کو مکے کی گلیوں میں اپنے دین کی دعوت دلوا کے دیکھا، کبھی مدینے میں بھجوا کے دیکھا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں اپنے یار کو بھجوا کے دیکھا، اور کبھی لا مقام پہ بلا کے حجاب ہٹا کے نقاب اٹھا کے دیکھا۔ حضرت امام حسین کو اپنے محبوب کا خطبہ چھڑوا کے حسین کو حضور کی گود میں بٹھوا کے دیکھا، کبھی سجدے میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ بٹھوا کے دیکھا، کبھی سیدہ زہرا کی گود میں بٹھوا کے دیکھا، کبھی مولا علی کی انگل سے انگل ملوا کے دیکھا، کبھی حضرت بلال کے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں لوریاں سنوا کے دیکھا، کبھی فرشتوں سے پنگھوڑا جھلوا کے جھولا جھلا کے دیکھا، کبھی جنت سے جوڑے بھجوا کے دیکھا، کبھی ہرنی کا بچہ پیش کروا کے دیکھا، کبھی جنت سے سیب بھجوا کے دیکھا، اور کبھی وہی حضرت امام علی مقام کو تخت محرم کو کربلا میں بھجوا کے عزیز و اقارب شہید کروا کے، اور کربلا کی
تپتے ہوئے صحرا پہ حسین کو سجدہ کروا کے دیکھا، اور کبھی سر نیزے کی نوک پہ چڑھا کے دیکھا، اور کبھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھوا کے دیکھا۔ میرے رب کی مرضی ہے، والا نبلونکم والا نبلونکم، رب کا اعلان ہے قرآن میں، کہتا تمہیں ہر رنگ میں دیکھے گا اور تمہیں آزمائے گا، اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ جب انسان دعویٰ کرتا ہے محبت کا تو ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا لازم ہے۔ جب دعویٰ اتنا بڑا ہے تو دلیل بھی تو بڑی ہونی چاہیے۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، جب تمہارا دعویٰ یہ ہے تو اس دعوے کی دلیل دینی پڑے گی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اس کی طرف سے آنے والے امتحان، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، اس کی طرف سے آنے والے دکھ، اس کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، اس کی طرف سے آنے والے نشیب و فراز، اس کی طرف سے آنے والی تکالیف، اس کی طرف سے آنے والے جو امتحانات ہیں وہ ہنس کے سہ جائے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ اسی میں تو سارے ہنستے ہیں، ہنسنے کے وقت تو سارے ہنستے ہیں، مزہ یہ ہے کہ دکھوں میں کوئی ہنسے، کوئی دکھوں میں ہنسے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس کا مرض ہوا، میرے نبی مدینے بیٹھ کے حضرت ویسے کرنی کی داستان سنا رہے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، فرمایا اینا عمر، عمر کہاں ہے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پیارے عمر حاضر ہے۔ آئینہ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، محبوبہ علی بھی حاضر ہے۔ فرمایا عمر علی تم دونوں آ جاؤ، دونوں کو بلا لیا، ایسا جوڑ جوڑا، ایسا ساتھ بنایا کہ عرش کے فرشتے بھی اس جوڑ پہ رشک کرتے ہیں۔ علی عمر دونوں کو بلا لیا، فرمایا اویس سے ملنا، اس سے دعا کروانا، اپنے لیے میری امت کے لیے، اور اسے میرا سلام بھی کہنا۔ اب حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، جب حج کا موسم آتا ہے، ہر سال حضرت عمر عرفات کے میدان میں اینا من الیمن، ہے کوئی یمن سے آنے والا، اینا من مراد، ہے کوئی قبیلہ مرادی کا آدمی، اینا یقال له اویس، ہے کوئی ایسا آدمی جس کا نام اویس ہو۔ ہر سال ہنجو نکل رہے ہیں، ہارے دے رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، صدائیں لگا رہے ہیں، لوگوں کوئی یمن سے آیا، کوئی قبیلہ مرادی کا، نام اس کا اویس ہو، اگر کوئی ہے تو مجھے ملا دو۔ ایک سال ایک آدمی بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین میرا عزیز ہے، چچا زاد ہے، مگر امیر المومنین سے ملنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یہ مسئلہ ہمیں نہ سمجھا، مجھے یہ بتا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ قوم کے اونٹوں کا چرواہا ہے، عجیب ملنگ آدمی ہے، اگر میدان میں جائے تو وہی بڑا رہتا ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، لوگ اسے مجنون سمجھتے ہیں، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے لڑکے اسے پاگل سمجھ کے کھیلتے ہیں۔ دو تاج کبھی دو چادریں اپنے بدن پہ لپیٹ لیتا ہے، نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، قوم کا مزدور ہے، آپ سے ملنے کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا یہ چھوڑ مجھے یہ بتا اویس ہے کہاں؟ تو کہا کہ وہ عرفات کے میدان میں ہے۔ عرفات کے میدان میں گئے، عجب دیوانہ ہے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور یہ دیوانہ حاجیوں پہ اونٹ چلا رہا ہے۔ دوڑے، حضرت عمر دوڑے، علی دوڑے، عمر دوڑے، عرفات کے میدان میں گئے، دیکھا اونٹ چل رہے ہیں اور ایک آدمی وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ جب قدموں کی آہٹ سنی، نماز مکمل کی، سلام پھیرا تو کہنے لگے آؤ عمر، آؤ علی، آؤ، کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے ما اسمو کا، پہلے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی عبداللہ، علی بھی عبداللہ، مجھے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا نام انا عزیز، میں مزدور ہوں، قوم کے اونٹوں کا چرواہا ہوں۔ عجب دیوانہ ہے، امیر المومنین ملنے کے لیے آتے ہیں، امیر المومنین ملنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر رہے، اپنے نام کو چھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اپنے نام کو چھپا رہے ہیں۔ بھئی آپ اندازہ کرو، وقت کا وزیر
اعظم ہو، کسی سے ملنے آئے تو جھٹ سے بتائے گا میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ہم تیری پارٹی کے ہیں، ہم تیرے سپورٹر ہیں، ہم تیرے فلاں ہیں۔ اور جناب میڈیا والوں کو بھی بلا لو، پرنٹ میڈیا بھی بلا لو، اور سوشل میڈیا والے بھی آ جائیں، تصویریں بھی بنا لو، اور اخبار میں خبر بھی آنی چاہیے، سرخی بھی لگنی چاہیے، اور پھر جناب جو بریکنگ نیوز ہے اس میں بڑی خبر بھی آنی چاہیے کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم فلاں آدمی سے ملنے گیا ہے، یہ عجب دیوانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ملنے کے لیے گیا، نام پوچھا تو کہتے ہیں عبداللہ ہے۔ یہ عجب دیوانہ ہے، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ راتا ہوں کر کر زاری روندے، نی رکھاں تھی جھونتے، فجرے ہو گناہگار صدامن سب تھی نیمے بوندے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ بڑی بات نہیں کرتے، فجرے ہو گناہگار صدامن سب تھی نیمے بوندے، اور اتھاں درد منداں دے ڈیرے جتھے کھل کنڈا کوئی ڈھیرے۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ شعر سنایا کہ غالب چل کے رہیو ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زبان کوئی نہ ہو، گر بڑھ جائے بیمار تو بیمار دار کوئی نہ ہو، گر بڑھ جائے تو ناسوا کوئی نہ ہو۔ ہاں چل گیا چلو سے وسیے جتھے ہومن سارے اننے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے نہ کوئی تیرو مننے۔ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ عجب دیوانہ ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ فرمانے لگے عمر یہ دیوانہ ہے، ایسے پکڑا ہی نہیں دے گا، اس کی ذرا جھٹڑائی کرنی پڑے گی، تم ہٹو میں بات کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے یہ بتا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے وہ نام کیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے انا لوبیس، میرا نام اویس ہے۔ فرمایا مرادی قبیلے سے؟ کہا ہاں مرادی قبیلے سے۔ یمن سے آیا؟ کہا ہاں یمن سے آیا۔ کرن سے؟ کہا ہاں یمن کی بستی کرن سے آیا ہوں۔ فرمایا جلدی کر ذرا کپڑا ہٹا، ہاتھ اوپر کر، کپڑا ہٹایا، ہاتھ اوپر کیا، بغل کے نیچے ایک سفید داغ تھا، چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ مولا علی بھی چومتے ہیں، حضرت عمر بھی چومتے ہیں۔ پوچھا اویس یہ داغ جو تھا یہ بقایا کیوں رکھوایا؟ تجھے برس کا مرض ہوا، رسول اللہ نے بتایا، تو نے دعا کی، تیری بیماری ٹھیک ہو گئی، اتنا سا داغ رہ گیا، تو نے کہا یا اللہ سارا ٹھیک نہ کر، یہ رہنے دے۔ بیماریاں ہمیں بھی آتی ہیں، ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ صحت کلی دے دے، شفائے کاملہ دے دے۔ اویس تو نے یہ داغ بقایا کیوں رکھوایا؟ تو حضرت اویس کرنی آپ زبان حال سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس لیے بقایا بچوایا کہ یہ جب دیکھتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے، اس نے جو دیا ہوا تھا کہ جنہ دکھا میں تو میرا دل پر راضی، میں سکھ ہونا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا دے راضی رہن پہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے رکھوایا تھا، اسے دیکھوں گا تو اس کی یاد آئے گی، دکھ آ گیا تو سمجھ لے کہ کوئی بات تو ہے، اس نے جو تجھے اس امتحان میں ڈالا ہے، والا نبلونکم ضرور آزمائے گا، ضرور آزمائے گا، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اگر تم اہل ایمان ہو تمہیں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، ایسے ہی تو نہیں۔ حضرت بلال حبشی جب مارا گیا، گرم ریت میں لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے، کوڑے مارے گئے، کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں گھسیٹا گیا، کبھی دہتے انگاروں میں لٹایا گیا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ تو پوچھا بلال کیا وجہ ہے؟ کسی شاعر نے بلال کی ترجمانی اپنی زبان میں کی، وہ کہتا ہے کہ میاں تو بازار جا، مٹی کا ایک پیالہ ہی لینا ہونا تو تو اسے خریدنے سے پہلے، اس کی قیمت بھرنے سے پہلے، اس کے پیسے دینے سے پہلے، اس کی رقم کی ادائیگی سے پہلے اسے اندر سے دیکھتا ہے، باہر سے دیکھتا ہے، پھر اسے کھڑکاتا ہے، بجاتا ہے، تو الٹ کر کے اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور تسلی کرتا ہے یہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ، عشق کے بازار میں پسند آ گیا ہوں شاید ایک دم نگاہ یار میں۔ فرمایا یار نے سودا جو کرنا ہے تو سودا کرنے سے پہلے مجھے دیکھ رہا ہے یہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ یہ جو امتحان اور آزمائشیں تجھ پہ آتی ہیں یہ تجھے پکا کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ تجھے
یہ تجھے پکا کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تو مضبوط ہو جائے، تاکہ تو پکا ہو جائے، اور جو دعویٰ تم نے محبت اللہ کا کیا ہے اس کا ثبوت مل جائے کہ تو اس دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس دعوے میں سچا ہے کہ پھر آگے فرمایا من الخوف والجوع۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں الخوف خوف العدو والجوع القہر، فرمایا خوف کا مطلب کیا ہے کہ تجھ پر دشمن مسلط ہوگا، کئی طرح سے ہوگا، کبھی تیرا دشمن بن کے آئے گا، کبھی تیرے اپنے بھی دشمن بن کے تجھے دکھائیں گے، کبھی بغل میں بیٹھ کے تیرے اپنے بھی تجھے چھرے گھونپیں گے، اور کبھی تیری گود میں بیٹھ کر جن کو تم نے چلووں سے دودھ پلایا ہوگا وہ بھی تجھے رنگ ماریں گے۔ وہ عرض کھڑی نے کہا اور سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، ہمیں چڑیاں دودھ پلائیے، ان کو چڑیوں کے ساتھ بھی دودھ پلاتے رہو تو وہ کدی نہ کدی ڈنگ مار ہی دیتے ہیں۔ اصل تمہیں دا کوڑا ہوندا رس ہوندا وچ بیاں، جیڑے کام ماما کیتے اوہ کیتے دھیاں، وٹ تمہیں نہیں کوڑی ہوندی، رس ہوندا وچ بیاں، اصل تو بیج ہوتا ہے مگر وٹ بھی کوڑی، رس بھی کوڑا، تمہ بھی کوڑا۔ وجہ کیا ہے کہ جن کی فطرت ایسی ہوگی وہ ایسا ہی کریں گے، تمہیں ڈرایا جائے گا کبھی باہر کے دشمن کے خوف سے، کبھی اندر کے دشمن کے خوف سے، اور تم پر مسلط کیے جائیں گے تمہارے بھائی، تمہارے دشمن، تمہارے مخالف، اور کبھی بھوک آئے گی، کبھی تنگی آئے گی، قحط سالی آئے گی، غریبی آئے گی، فقر آئے گا، فاقہ آئے گا، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، وَالْأَنْفُسِ سے کبھی جانوں کی کمی ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ تیری برادری بڑھا دے گا، کبھی وہی برادری تو اسے ناراض ہو کے منہ موڑ لے گی، کبھی بھائی تیرے بازو بن کے تیری پشت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیوں جی وہ عرض میں کھڑی نے یہاں بھی بات کی کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کھنڈ خالی، ماما باپ محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ہاں تو یہ دنیا کے رشتے کبھی تیرے ساتھ جڑتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، کبھی تجھ سے کٹتے جائیں گے، تجھ سے دور ہوتے جائیں گے، اور کبھی اس سے مراد والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، اور پھلوں کی کمی سے مراد کیا ہے کہ وہاں بھی تجھے فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، الخوف، اور کبھی تجھ پہ خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، اور بھوک سے مراد یہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوف سے مراد انہوں نے کہا کہ یہ خوف دشمن کا خوف نہیں، اس سے مراد اللہ کا خوف ہے، اور جو سے مراد یہ دنیا کی بھوک نہیں بلکہ صیام و رمضان، یہ رمضان کے روزے ہیں، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس سے مراد مال و دولت کی کمی نہیں ہے، اداء الزکوٰۃ والصدقات، اس سے مراد زکوٰۃ اور صدقات کا ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وَالْأَنفُسِ، اور اس سے مراد نفس کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ الامراض، تجھے بیماریاں لگیں گی، تجھے تکلیفیں آئیں گی، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، والثمرات، فرمایا والثمرات کی کمی سے مراد یہ ہے موت الاولاد، تیری اولاد کا مر جانا، فرمایا ان ساری چیزوں کے ساتھ تو ازمایا جائے گا، جب ان ساری ازمائشوں میں اس بھٹی میں، اس گٹھیاری میں تو ڈالا جائے گا، اس بھٹی میں تو ڈالا جائے گا، پہلے بھٹی میں جائے گا، تجھے گلایا جائے گا، پانی کی طرح تجھے کیا جائے گا، پھر تجھے پرس میں رکھ کے تجھے زیور بنایا جائے گا، پھر تیرے اوپر جناب سہاگا اور تذاب والے پانی میں رکھ کر تیری صفائی کی جائے گی، پھر اوپر تیرے اوپر پالش لگائی جائے گی، تب جا کر تو کندن اور زیور بنے گا اور کسی کے گلے کا ہار بنے گا۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں گلے کا ہار بن جائے گا، ایسے ہی نہیں کہ تو جناب تجھے یہ مقام مل جائے گا، نہیں، ان سارے پراست سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اور سارے پراست سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تجھے مقام دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کہتے ہیں اذا مات ولد العبد، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتا ہے اقبضتم ولد عبدی
بتاؤ فرشتوں، کیا میرے بندے کے بیٹے کو تم لے آئے ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا؟ قالا فیقولون، تو وہ فرشتے کہتے ہیں نعم، ہاں یا اللہ، ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ قالا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے جگر کے پھل کو توڑا ہے۔ بتاؤ تم نے اس کے جگر کا پھل توڑا؟ نعم، ہاں یا اللہ، ہم نے اس کے جگر کا پھل توڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فماذا قالا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں قالوا استرجع وحمدک یا اللہ، وہ کہتا تھا الحمدللہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اتنے دکھ کے اندر وہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے قالا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اللہ فرماتا ہے جنت میں میرے بندے کے لیے ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام تم بیت الحمد رکھو۔ جب بندہ پریشانی میں، مصیبت اور دکھ میں صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام اور اکرام فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْهُ الْبِشَارَةُ، اور فرمایا پھر جب ایسا وہ کہتا ہے تو ہر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے، ہر ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری رکھی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ما آتا احد فی المصیبت ما آتا ہذہ الامہ، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کے وقت جو کلمات رب نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی امت کو بھی رب نے وہ کلمات نہیں دیے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کلمات ہیں استرجع ان للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہ اعزاز ہے امام الانبیاء کی امت کا کہ اور کسی امت کو رب نے یہ کلمے نہیں دیے جو کلمے حضور کی امت کو رب نے عطا فرمائے۔ وَلَوْ آتَا أَحَدًا، اگر اللہ تعالیٰ یہ کسی اور امت کو کلمات عطا فرماتا تو لَآتَا یعقوبا، تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کلمے دیتا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دکھ بڑے سہے۔ حضرت یوسف کی جدائی میں بڑے روئے تھے اور کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس کہ میرا یوسف، ہائے افسوس کہ میرا یوسف۔ کئی سال اپنے نقد جگر کی جدائی میں روئے، مگر یہ رب کا انعام ہے کہ امت محمدیہ کوئی اس کو دکھ آئے تو رب تعالیٰ نے اس کو یہ جو کلمہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بدلے میں رب تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں وہ گھر دیتا ہے کہ جس گھر کا نام اللہ نے جنت میں بیت الحمد رکھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء، فرمایا قیامت کے دن جب اہل عافیت اہل بلا کو دیکھیں گے، یعنی ایسے لوگوں کو کہ دنیا میں جن پر مصیبتیں آئیں، کبھی مال کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی بیماری کی تکلیف اور شدید ترین مہلک بیماریوں میں مبتلا رہے، مہلک امراض میں مبتلا رہے، دنیا میں شدید ترین تکلیفوں میں جو لوگ مبتلا رہے، فرمایا جب اہل عافیت اہل بلا کو دیکھیں گے اور ان کے ثواب کو دیکھیں گے، لو ان جلودہم کانت قالت فی الدنیا بالمخارید، تو تمنا کریں گے کہ یا اللہ کاش کہ ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ اتنی بڑی حسرت ان کے دل میں ہو، جب ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، اعمال صالح ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، کثرت صدقات، کثرت صلاۃ، کثرت تلاوت، عبادت کی کثرت، اللہ کے انعام ان پر بھی ہوں گے، مگر جو اہل بلا اور اہل ازمائش لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دکھوں میں گزارے، جنہوں نے دنیا ابتلاؤں میں گزاری، جنہوں نے دنیا پریشانیوں میں گزاری، جنہوں نے دنیا امتحانوں میں گزاری، جنہوں نے دنیا
پریشانیوں میں گزاری، جنہیں دنیا میں بیماریاں آئیں، اذیتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جب اہل ازمائش کو اہل عافیت دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج ان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں بھی یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امتحان جو ہے وہ انسان پر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، نہیں، کچھ امتحان وہ ہوتے ہیں جو بندے کو رب کے قریب کر دیتے ہیں، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کے وصال کا وقت آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، میں نے وہ دعا پڑھی۔ آپ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور فرما رہے تھے ما من مصیبت یصیبہ ابدا، جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے ساتھ وہ بندہ یہ دعا کرتا ہے الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ، مگر یہ کہ پھر اس دکھ کا اجر جو دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، اور وہ جو دکھ اس بندے کو آیا ہے اللہ رب العالمین اس سے کئی گنا بہتر اس کا نعم البدل اس بندے کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا میں پریشانی آئے، دکھ آئے تو جزا فضا کرنے کی بجائے اپنے مالک کی طرف رجوع کر، اپنے مالک کی طرف توجہ کرو۔ دنیا کیا دے گی؟ یہ دنیا تیرے دکھ کو دور نہیں کرے گی، یہ تو تیرے آنسوؤں سے مذاق بنائے گی، یہ تو تیرے آنسوؤں سے میرے خون جگر سے مہندی لگائی یاروں نے، تیرے جگر کا جو خون ہے اس خون کی یہ مہندی اپنے ہاتھوں میں سجائیں، تیرے جگر کے خون کو دیکھ کر دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا اور دیگر سے دن گیا محمد و ربنو ڈب جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اسے مبتلا کرے گا، اور جو مصیبت اور پریشانی میں ہے اسے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے۔ تو کسی کے دکھ کو دیکھ کے خوشی نہ مناؤ، یہ میرے رب کو بڑی ناپسند بات ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے۔ اور ابتلا کا آنا، آزمائش کا آنا، امتحان کا آنا، یہ تو میرے رب تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور انسان کے مقام اور درجے کو بلند کرنے کے لیے۔ مزید اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو بہت ساری ایسی منازل ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے مقام ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں جو انسان عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا، زود و تقوی سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ اسے کوئی ایسا دکھ دیتا ہے کہ جس دکھ کی وجہ سے اچانک اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام اعظم میں یہ روایت موجود ہے، اور بخاری، مسلم اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شقات شقاہا، حضرت عمر آئے حضور کی تیمارداری کے لیے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، شدید بخار تھا۔ انہو وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا علی رمال حصیر لیس بینہ و بینہ فراش، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے، صاحب مواہب اللطیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اس وقت زمین پر لیٹے ہوئے تھے، یا ایک نیچے چٹائی تھی اور اس چٹائی کے نشان میرے نبی کے نرم و نازک مبارک بدن پہ پڑے ہوئے تھے، وہ اتنی سخت، اور جو چادر اوڑھی تھی
وہ کھردری چادر تھی، کسوانیہ، کھردری چادر، کوئی نرم ملائم کمبل نہ تھا، چٹائی سخت، نیچے ناہموار فرش، کمرے میں ایک طرف چمڑے کا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور تھوڑا سا آٹا جو کا پڑا ہوا ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، بخار کی شدت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے رب کے ماہی اور اس کے راہی کو اس حالت میں دیکھا اور حضور کے مبارک سر کے نیچے جو سرہانہ تھا وہ ازخر گھاس کا تھا، سرہانے میں روئی نہیں تھی، سرہانے میں فوم نہ تھا۔ آج سر کے نیچے نرم تکیہ نہ ہو تو تجھے نیند نہیں آتی۔ تیرے نبی کے سر کے نیچے جو تکیہ تھا اس میں گھاس بھرا ہوا تھا، سخت چٹائی تھی، کھردری چادر اوپر اوڑھنے کے لیے، شدت کا بخار۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ وسعت دے دے؟ میرے نبی نے فرمایا تجھے پتا نہیں میں چاہوں تو وہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِعَ عَلَيْهِمْ، فارس کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، انہیں مالی وسعت دی گئی ہے، ان کے بستر ریشم کے، ان کے کمبل ریشم کے، ان کے پردے ریشم کے، ان کے لباس ریشم کے، اور اللہ کے محبوب کی چٹائی کھردری سخت، بدن پہ چٹائی کے نشان۔ یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَآتُوهُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، وہ تو رب کو مانتے بھی نہیں ہیں، تو رب نے انہیں اتنا کچھ دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ مُقْتَدِعَ عَلَىٰ عِبَادٍ کِتْوَانِيَّةٍ وَمِرْفَقَةٍ مِّن صُوفٍ خُشُوعًا مِّنْ عَصْرٍ، وہ اس سخت چٹائی پہ اور اس تکیے پہ جس پہ ازخر گھاس بھرا ہوا ہے اور کھردری چادر اوپر لیٹ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، وہ جو رب کو مانتے نہیں ہیں، روم کا بادشاہ، یا رسول اللہ فارس کا بادشاہ، انہیں ریشم کے نرم و نازک بستر ملے اور رسول اللہ اتنے سخت بستر پہ لیٹے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے عمر اس بات کو چھوڑ، اس بات کو چھوڑ۔ فقال یا عمر، فرمایا اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، فرمایا رب نے انہیں یہ چیزیں دنیا میں دی ہیں، ہمیں رب یہ چیزیں آخرت میں عطا کرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں آخرت میں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محل بھی رکھے ہیں، ریشم کے بچھونے اور بستر بھی رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو کہیں کافروں کا یہ سامان، یہ مال و متاع تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا سامان قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ مأواہم جہنم، قیامت کے دن ان کا حصہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد،
اور وہ بہت بری جگہ ہے نوکری کے لیے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور خالدین فیہا نزلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اس جنت میں رکھے گا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جنت میں صرف اور صرف نیکوکار ہی جائیں گے. جنت میں صرف اور صرف نیکوکار ہی جائیں گے. ایسے لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائے گا. فَإِذَا هُوَ فِي شِدَّةٍ الْحُمْيَةِ. فرمایا یہ جو سختی ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دنیا میں ہے تمہارے لیے. آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے انعام عطا فرمائے. حضرت عمر کہتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ مَسَّهُ. آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے بدن کو چھوا، ہاتھ لگایا، فَإِذَا هُوَ فِي شِدَّةِ الْحُمَّةِ. اس وقت حضور کو شدید بخار تھا، شدید بخار. فقال، آپ کہتے ہیں تو ہم ہاکذا انت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کو اتنا شدید بخار ہوتا ہے، اتنا شدید آپ کو بخار ہوتا ہے. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احد اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ جتنا سخت بخار حضور کو ہوتا تھا میں نے کبھی کسی کو اتنا شدید بخار نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوقع فمسسته بيدي. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کو بخار تھا، میں نے ہاتھ لگایا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا شدید بخار ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تمہارے دو آدمیوں جتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے. جتنا بخار تمہارے دو آدمیوں کو ہوتا ہے، اگر دو آدمیوں کا بخار اکٹھا کیا جائے تو مجھے اکیلے کو اتنا شدید بخار ہوتا ہے. فقال ان اشد هذه الامه بلاء نبيها. حضور نے فرمایا کہ اے عمر یاد رکھ سب سے زیادہ امتحان اللہ تعالی امت کے نبی کا لیتا ہے. سب سے بڑی آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ امت کے نبی کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حوالے سے حدیث درج کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں قال یا رسول قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، کون سے لوگ ہیں کہ جن کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ قال الانبیاء. حضور نے فرمایا سب سے سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے. سب سے سخت آزمائش جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ انبیاء کے لیے ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل. پھر فرمایا کہ جو لوگوں میں بڑے مقام والے ہوتے ہیں، جو بڑے مقام والے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش لیتا ہے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ. اگر دکھ آ گیا تو اپنے رب کا دیا ہوا سمجھ کے ایسے سہ جا کہ رب تعالیٰ تیرے دکھ پہ تجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیری آخرت کو سنوار دے. اور پھر آگے فرمایا فَيَبْتَلِي الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسْبِ دِينِهِ. جتنا اس کے دین کا مرتبہ ہوتا ہے اس کے دین کے مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے. جتنا بڑا اس کا دین ہوگا، جتنا بڑا رب کی بارگاہ میں اور دین کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہوگا. جتنا بڑا اس کا مقام ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوگا. تو اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، امتحان آئے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ رب کی طرف سے سزا بھگت رہا ہے. عین ممکن ہے رب تعالیٰ نے اپنے کرم کا یہ ذریعہ بنایا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا کرم عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر رہا ہے
اور پھر نبیوں کے بعد ثم الخیار ثم الخیار، فرمایا جو بہترین لوگ ہوں گے امت میں سے، بہترین لوگ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کے بعد ان کا امتحان سب سے بڑا لیتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لانے کے بعد اور تمہیں آزمایا بھی جائے گا؟ فرمایا نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ حضرت امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، احب اللہ تعالیٰ، اللہ جس کو محبت اللہ جس سے کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی آزمائش کرتا ہے، اور وہ آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے لِفَضَائِلِهِمْ، اس کی فضیلت کو بلند کیا جائے، وَرَفَعَتَ لِدَرَجَاتِهِمْ عِندَهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو اور بلند کیا جائے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ نَقْصًا فِي حَقِّهِمْ وَلَا عَذَابًا، فرمایا یہ آزمائش کا آنا مقام کے گھسنے کی دلیل نہیں ہے، نہ عذاب کی یہ دلیل ہے۔ فرمایا جتنی آزمائش سخت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کا پورا بہت زیادہ ملے گا۔ اور پھر آگے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا الا تری، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا اور حضور کے خلفاء کو شہید کیا گیا، حسین و ابن زبیر، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، کتنا بڑا امتحان لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا کتنا بڑا امتحان لیا گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا کتنا بڑا امتحان لیا گیا۔ وقت ضرب ابو حنیفہ تھا، اور آگے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مارا گیا، وحبس تھا اور قید کیا گیا، ومات فی السجن، اور قید خانے میں ان کا وصال ہوا، وجرد مالک وضرب بالسیاط، جلاد ان پر مقرر کیا گیا اور جلاد سے آپ کو کوڑے مروائے۔ اور جب اتنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَضُرِبَ أَحْمَدُ، حضرت امام احمد بن حنبل جو تھے ان کو کوڑے مارے گئے، وَغُمِّيَ عَلَيْهِ، اور اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنی امام احمد بن حنبل کو سزائے دی گئی۔ وَقُطِعَ مِنْ لَحْمِهِ، اور پھر اتنی بات پہ بس نہیں کی، آپ کے گوشت کو بھی کاٹا گیا۔ وَهُوَ حَيٌّ، اور وہ وقت زندہ سے جب آپ کے گوشت کو کاٹا گیا، اتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اتنے امتحانوں میں ڈالا گیا، اتنی ابتلاؤں میں ڈالا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم آزمائے جاؤ گے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی مال کی زیادتی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی زیادتی سے، کبھی اولاد کی کمی سے، کبھی اولاد کی زیادتی سے، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی تندرستی، کبھی بیماری، ان ساری چیزوں سے تم آزمائے جاؤ گے، اور کامیابی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، سہ جاؤ، پی جاؤ، برداشت کرو، صبر کرو، اپنا دکھڑا اپنے مالک کو سناؤ، اپنے دل کی باتیں اپنے دل کے محرم راز کو سناؤ۔ جب اپنے دل کی باتیں اس کو سناؤ گے نا، دنیا میں بندہ کسی کے ڈیرے پہ چلا جائے اور اس سے کچھ مانگے تو جس سے مانگے اس کے پاس ہو تو وہ اپنے ڈیرے کی لاج رکھ کے اسے بھیک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے منگتے کو چھوڑو یار، ہمارے ڈیرے پہ بوئے بھیجوا گیا، تم اپنے رب کے بوئے پہ آ جاؤ۔ جب تکلیف آئے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جب دکھ آئے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ،
اس کی بارگاہ میں جھکنا تیرا کام ہے، دنیا آخرت دونوں جہانوں میں بلندیاں دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو آ تو صحیح نہ، جھک تو صحیح نہ، مانگ تو صحیح نہ، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں راہ رہے منزل ہی نہیں۔ تو میاں آؤ رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا اور اپنی بخشش کے درجہ کو بہا دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے عرس مبارک کا، 2 اور 3 تاریخ ہفتہ اور اتوار کو ہو رہا ہے، زاہد آباد شریف، ترنول، پشاور روڈ، اسلام آباد۔ عرس مبارک بیاد خواجہ پیر محمد زاہد خان مولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک ہے۔ سرپرستی پیر طریقت حضرت اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم العالیہ، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ جو اب آپ شرکت فرمانا چاہیں 2 اور 3 تاریخ کو ہفتہ اور اتوار کو یہ عرس مبارک کی تقریب ہو رہی ہے۔